سے بچھڑ جاتے ہیں، جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں۔ تو آئینہ دیکھ ذرا عشق علی کے دشمن، آئینہ دیکھ ذرا عشق علی کے دشمن، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ چار مصرے اور معیار صاحب دیکھیے گا خاص۔ حشر کا ہر راستہ آراستہ ہو جائے گا، حشر کا ہر راستہ آراستہ ہو جائے گا، جب میرا آنسو میرا مشکل کشا ہو جائے گا، جب میرا آنسو میرا مشکل کشا ہو جائے گا۔ اب یہ دو مصرے دیکھیے گا خاص۔ جب میرا آنسو میرا مشکل کشا ہو جائے گا، دو کما کے فاصلے نے نوک نیزہ سے کہا، دو کما کے فاصلے نے نوک نیزہ سے کہا، اس قدر نزدیک بندے سے خدا ہو جائے گا، اس قدر نزدیک بندے سے خدا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آنسو کی ردیف میں ایک مسئلہ چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں، بطور خاص دیکھیے گا۔ پیش کروں ملاحظہ فرمائیں۔ حشر تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو، حشر تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو،
غم تیرے زیادہ ہیں، مختصر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں، مختصر میرے آنسو۔ یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو، دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیں گے۔ تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو، کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں۔ شعر دیکھیں گے کہ پیروی یہ زینب میں، پیروی یہ زینب میں، اتباع عابد میں، پیروی یہ زینب میں، اتباع عابد میں، تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، تیرے غم میں بہتے ہیں، پیروی یہ زینب میں، اتباع عابد میں، تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، تیرے غم میں بہتے ہیں کہ وہ تو دستے فضا نے، بطور خاص شعر دیکھیں، وہ تو دستے فضا نے کر دیا کرم، ورنہ وہ تو دست فضا نے کر دیا کرم، ورنہ تھے ہنر کی دنیا میں بے ہنر میرے آنسو، تھے ہنر کی دنیا میں بے ہنر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں، مختصر میرے آنسو، راز یہ بتائیں گے ناصران عاشورا، راز یہ بتائیں گے ناصران عاشورا، کیوں نہیں
نثار ہوتے ہیں، آپ پر میرے آنسو کیوں نثار ہوتے ہیں، آپ پر میرے آنسو غم تیرے زیادہ۔ اور آخری شعر بطور خاص دیکھیے گا، جس کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے، یہ شعر ہے کہ یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، میں تو ایک مسافر ہوں، راہ بر میرے آنسو، میں تو ایک مسافر ہوں، یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائے، میں تو ایک مسافر ہوں، راہ بر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں، قبر کے اندھیروں میں کیوں ہو خوف تنہائی، قبر کے اندھیروں میں کیوں ہو خوف تنہائی، ہے وقار جنت تک ہم سفر میرے آنسو، ہے وقار جنت تک ہم سفر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں۔ یہ تھے محترم جناب عطا اللہ گوری صاحب، اس کے فوراً بعد محترم جناب مہدی جلال گوری صاحب کو گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور برگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ عزا کی شمع جو دل میں جلا کے آئے ہیں، وہ حر کی طرح مقدر بنا کے آئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ پیش کرتا ہوں بھائی، ستم کی فوج کو اصغر رلا کے آئے ہیں، ہنسی کا تیر لبوں سے چلا کے آئے ہیں۔ اب یہاں سے دو شعر پیش کرنا ہے بطور خاص، دیکھیں۔ فلک سے کہہ دو کہ ناپے ہماری اونچائی، فلک سے کہہ دو کہ ناپے ہماری اونچائی، ہم آج دوش پہ پرچم اٹھا کے آئے ہیں، ہم آج دوش پہ پرچم اٹھا کے آئے ہیں، نہ کیوں ہر ایک کلی ہنس کے پھول ہو جائے، یہ سب ادا علی اصغر سکھا کے آئے ہیں۔ اور آخری شعر حضور بطور خاص پیش کرتا ہوں، شاید کوئی بات دیکھیں حضور، میں کیسے بطور خاص حاضر کرتا ہوں، میں کیسے سید سجاد کو اسیر کہوں، میں کیسے سید سجاد کو اسیر کہوں، یہ خود یزید کو قیدی بنا کے آئے ہیں، یہ خود یزید کو قیدی بنا کے آئے ہیں، میں کیسے سید سجاد کو اسیر کہوں، یہ خود یزید کو قیدی بنا کے آئے ہیں، یہ خود یزید
ہونے کے لیے مل جل کر بلند ترین نعرہ صلوات پڑھتے ہیں. خون میں جس کے طہارت نہیں ملنے والی اس کو مولا کی محبت نہیں ملنے والی. یہ تو بس نفس کی خامی تھی الجھ بیٹھا یزید جانتا خوب تھا بیعت نہیں ملنے والی. ایک صلوات پڑھتے ذرا. ہم کیا بتائیں آپ کو کیسے حسین ہیں قدرت کو جس پہ ناز ہے ویسے حسین ہیں. حق کی رضا میں دین پہ گھر کو کیا نثار دنیا میں ایسا کون ہے جیسے حسین ہیں. فاتحہ. مرثیے کے چلمن سرکار. مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو. مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو. کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو. مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو. باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو. اس کو رو لو جسے رونے کا اجازت نہ ملا آ کے امت نے جسے باپ کا پرسا نہ دیا. تصور کریے گا بطور خاص. آ کے امت نے جسے باپ کا پرسا نہ دیا. باپ کے غم میں تھی غمگین نبی کی بیٹی. غش پہ غش کھاتے تھے فرقت میں پیمبر کی علی. روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا حبیبی.
خشک نہ قبر پیمبر کی ہوئے تھے مٹی شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی آ کر آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر بولی دروازے کے پیچھے سے یہ آکار زہرا کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ ان کی بیٹی ہو کہ تم پڑھتے ہو جس کا کلمہ اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی واللہ ہم ستائے ہوں کو اور ستاتے کیوں ہو یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو ایک لئی بولا کہ حیدر کو نکالو باہر ورنہ جاؤں گا بن پوچھے میں گھر کے اندر سن کے رونے لگی یہ بات نبی کی دختر لات دروازے پہ ایک ماری لئی نے بڑھ کر آ کے پہلو پہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرا بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا جلتے دروازے کے اوپر سے مسلمان گزرے اور تھی فاطمہ زہرا اسی در کے نیچے شور کرتے ہوئے گھر میں جو لئی پہنچے دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے بچے در کو اماں سے ہٹاتی ہے پریشاں زینب ہے مدینے میں بھی یہ شام غریباں زینب تھی بہت صابرہ پر بنت نبی چیخ اٹھی کیل جلتی ہوئی دروازے کی پہلو میں لگی قتل محسن ہوئے اور ساتھ میں پسلی ٹوٹی عرش تھرانے لگا زہرا کی یوں گود جڑی ارے تھام لو آ کے ذرا مجھ کو یہ زہرا نے کہا ہائے فضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا ہائے فضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا وائے افسوس کے زہرا کی حیا کی نہ گئی بیٹھے اصحاب رہے بنتے پیمبر کھڑے جھوٹا زہرا کو کہا اور قیامت نہ ہوئی بڑھ کے ایک شخص نے سرور کی وصیت چھینی فاطمہ روتی رہی اور لئی ہنستے رہے
خاک پر پھینک دیے کر کے سند کے ٹکڑے، دیکھتی رہ گئی یہ عالم غربت زہرا، لب پہ بس ایک ہی فریاد تھی بابا بابا، کیسے جھٹلا دیے حسنین و علی جیسے گواہ، خوف آیا نہ مسلمانوں کو اللہ اللہ، ارے کر چکی ٹکڑے سند کے جو اکٹھا زہرا، ہو گئی تھی انہی لمحوں میں ضعیفہ زہرا، مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو۔ یہ تو محترم جناب شبیر حسن صاحب، آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر آیت اللہ العظمہ آقائے سید حمید الحسن صاحب قبلہ و کعبہ امیر جامعہ نازمیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے علمی اور نورانی بیان سے مومنین کرام کے قلوب کو منور فرمائیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ تمام حضرات ایک بار سورہ حمد، سورہ فاتحہ اور سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ نسرین فاطمہ بنت غلام عباس اہلیہ جناب مولانا شمس الحسن صاحب، والدہ مولانا ظہور صاحب اور دیگر مومنین و مومنات سب کے لیے سورہ فاتحہ کی طرف اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من الاولین والآخرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون، صلوات عزیزان گرامی، میں نے اس آیہ کریمہ کو اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ ہم ایسی نشست میں ہیں کہ جس میں کچھ موقع ہوتا ہے انسان بعض باتوں پر توجہ دے اور یہ سمجھے کہ اس کے فرائض اس دنیا میں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عالم جلیل، میرے دوست عزیز حجت الاسلام مولانا شمس الحسن صاحب، جو بہت سادہ زندگی کے عادی ہیں، ان کی زندگی کی ساتھی کا اصال ثواب کا یہ مرحلہ ہے، اور میرے فرزند کی طرح رہے مولانا ظہور صاحب اور ان کے تمام اعزاء اقربا، بچیاں اور مادے کے لوگ، بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا غم ہر انسان کے لیے جو حساس ہو، رحم رکھتا ہو اپنے نفس میں،
دیا جائے جو ماں کی شکل میں ہوتا ہے، اور ایک شخص کے جو حساس ہو، غیرتدار ہو، اس کے لیے اس کی رفیق حیات کی جدائی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے بھی اور موت سے متعلق، انسان کی دنیا سے دوسری دنیا کے سفر سے متعلق ایسے مواقع پر گفتگو زیادہ مناسب ہوتی ہے کہ ہم عقیدت و جذبات میں اس بات کو بھی محسوس کریں کہ یہ سب ہم کو عطا کس نے کیا۔ ہم بہت سی نعمتوں سے بےخبر ہوتے ہیں، بےحجاب ہوتے ہیں، بہت سی نعمتیں ہم کو اس دنیا میں ملتی ہیں، لیکن یہ کم ہوتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اسی وقت ہم لوگ یہاں ہیں تو ابھی آپ کلام سن رہے تھے، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، بہترین کلام، بہترین انداز، بہت قلب پر اثر کرنے والے کلام کو کسی نے توجہ سے سنا، کسی نے کم توجہ سے سنا، کوئی کہیں اور دنیا ہے یا ہم سب وقت اپنے نہ جانے کتنے افکار میں اور کتنے مصائب کے اعتبار سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ایک بات کہوں گا کہ وہ تمام لوگ کے جو اس دنیا میں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، وہ بہت سی چیزوں میں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ نعمت تمنا تھی، کیوں نہیں ملی؟ اس بات کو چاہتے تھے، کیوں نہیں ہوئی؟ ایک خواہش تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، ایک مایوسی مایوسی مایوسی۔ مذہب نے انسان کو اس مایوسی سے نکالنے کے راستے دیے، کیونکہ مایوسی انسان کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ امید انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس لیے دنیا کے حدود پہ اگر ہم صرف اپنے کو رکھیں اور محدود کر لیں تو قدم قدم پر ہمیں مایوسی، نصیبی سامنے آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا سے الگ اپنے ذہن کو مذہب کی طرف بھی لے گئے تو مذہب نے کبھی بھی کسی بھی انسان کو کہیں بھی مایوسی کی طرف نہیں ڈھکیلا ہے، امید کی طرف پہنچایا ہے۔ امید اور مایوسی کے اس دوراہے پر ہر انسان ہے، کسی مذہب سے ہو۔ دنیا میں اس وقت بھی بڑے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں، ہم اور آپ ان واقعات کو دیکھ کر یہ احساس کرتے ہیں اور یہ محسوس کرنے لگتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس کی بارگاہ عظمت و عدالت میں یہ سب سامنے کیا ہے؟ تو میں ایک بات کہوں گا یہاں، میں تمام مذاہب کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، سب تقریباً ایک جیسی بات ہے، لیکن جس پر ہم نظر رکھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، وہ ہمارا اور آپ کا وہ عقیدہ ہے، وہ مذہب کے جو وابستہ ہے یا قرآن کریم سے یا حضور اکرم سے یا اہل بیت اطہار سے۔ اگر ہم ان مواقع پر یہ نظر ڈالیں کہ کون سا وقت، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اس قرآن کریم نے انسان کو جو نعمت دی ہے، کیا وہ نعمت کم ہے؟ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر وہ نعمت ہے جو میں ابھی عرض کروں گا۔ یہیں پر ایک لفظ کے ساتھ کہہ دوں، مذہب نے، قرآن نے، اسلام نے، حضور نے، اہل بیت اطہار نے، سب نے ہم کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، اس کا تقابل نہ ہیرے جواہرات سے ہوگا،
بڑے بڑے ہیرے جواہرات کے خود پہاڑ ہوں وہ ہمیں دے دیے جائیں، ان سے بھی نہیں ہوگا۔ حکومت، دولت، قوت، طاقت، سلطنت، جو کچھ بھی ہے، کوئی تقابل کسی شے کا اس نعمت سے نہیں ہے جو نعمت مذہب نے، قرآن نے، حضور نے، اہل بیت نے ایمان کی شکل میں دی ہے۔ صلوات محمد اور یہ ایمان ہم کو اس راستے پر لے جاتا ہے جس کو میں نے ابھی آپ سے کہا، امید۔ تمام راستے جو مایوسیوں سے بند ہو رہے ہوں، وہاں امید ان تمام راستوں کو کھولتی ہے، اور جب امید ان راستوں کو کھولتی ہے تو اس امید کا رشتہ اگر ایمان سے ہے تو یقین ہوگا کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے، اور اگر ایمان سے نہیں ہے تو قدم قدم پر یہ امید بھی مایوسی میں بدلے گی۔ میں اس بات کو اور واضح کروں کہ عزیزان گرامی، ہم تمام مذاہب، ان میں اسلام اور قرآن، ہماری انسانی زندگی میں ہم یہ غور کریں کہ ابتدا ہماری آیا ان حدود کے اعتبار سے ہوئی ہے کہ جو ہمارے سامنے اس وقت دنیا میں ہے۔ یہ دنیا میں آج جتنی خوریزی، قتل، خون، انسانی حقوق کو سلب کرنا، انسانیت کو دفن کرنا، یہ سب جہاں ہو رہا ہے صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اس کو بھول چکے ہیں کہ اس مالک اور خالق نے ہم سب کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو ایک ہی شکل میں بھیجا تھا، ایک ہی صورت میں بھیجا تھا، یا ماں کی آغوش تھی یا باپ کی سرپرستی تھی۔ ہم آپ، میں چند جملے اس پر کہہ لوں ذرا، ہم اور آپ 6 شکلوں سے الگ نہیں ہیں۔ ہماری آپ کی زندگی 6 کیفیتوں میں ہے، اور اس 6 کیفیتوں میں سب ہے۔ پہلی کیفیت، ہم اتنے مجبور ہیں کہ سوائے لیٹے رہنے کے ہم اٹھ بھی نہیں سکتے۔ کون بچہ ہے جو دنیا میں آئے گا، گہوارے میں ہے، بستر پر ہے، ماں کی آغوش میں ہے، کیا اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے؟ جہاں ہے وہاں ہے، 2 قدم 1 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ یہ پہلی کیفیت، سب اسی کیفیت میں ہے پوری دنیا میں۔ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بہت بڑے نبی کے گھر میں آئے یا کسی فرعون وقت کے گھر میں آئے، وہ کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی کمزور ہو، کتنا ہی قوی ہو، کسی بھی مذہب یا عقیدے کی 4 دیواری میں ہو، وہ اس سے الگ نہیں ہے۔ دنیا میں آئے گا تو مجبور و محتاج ایک جگہ ہے، جس جگہ وہ ہے مجبور و محتاج، کل وہ کچھ بھی بن جائے، آج تو وہ مجبور اور محتاج ایک معصوم بچے کی شکل میں لیٹا ہوا ہے، اور اس وقت وہ کس کا محتاج ہے؟ جس کو اس دنیا میں سب سے کمزور کہا جاتا ہے عورت، اسی عورت کا یہ انسان محتاج ہے جو آج لیٹا ہوا ہے۔ کل کتنا ہی قوی ہو جائے مگر وہ یہ نہ بھولے کہ تو کتنی کمزوری میں تھا، اور تیری پرورش کرنے والی بھی کتنی کمزور تھی، لیکن طاقت اس نے دی تھی جو سب کا مالک ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ ایک ہی کیفیت میں سب ہے۔ دوسری کیفیت وہ ہے کہ جب اٹھنا دوڑنا سیکھ لیا، ہر بچہ دنیا میں، ہر انسان دنیا میں، ہم آپ سب، اب یہ دوڑ جو ہے، یہ دوڑ بالکل کسی سمجھ کے بغیر ہے، یہ
ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, پیچھے چلے جانا ہے, اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, مگر وہ دوڑ رہا ہے. اس کیفیت میں سب ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کے گھر میں جو کل خود بادشاہ بنے گا وہ بھی ویسے ہی دوڑ رہا ہے. ایک فقیر کی جھوپڑی میں رہنے والا بچہ جب وہ اس لائق ہو گیا تو وہ بھی دوڑ رہا ہے. دوڑنے کی کیفیت میں سب ہے. یہ دوسری کیفیت ہے. تیسری کیفیت وہ ہے جو چلنے کی ہے. اب دوڑ پر اعتبار نہیں ہے, اب دوڑ پر قابو ہے, اب ادھر ادھر بھاگ کر جانے پر قابو ہے, فکر ہے, اب سمجھ کر چلے گا. ماں کی آغوش سے جب باہر قدم رکھے تو بغیر سمجھے دوڑ رہا تھا, جب خود کچھ بڑا ہونے لگا تو کچھ اب سمجھ کر چلے گا. مجھے بتائے دنیا کہ سمجھ کر چلنا خود سے ہے یا کسی کی دی ہوئی طاقت ہے؟ صلوات محمد علیہ وسلم نہیں ہے. ہم تین کیفیتوں میں آئے, لیٹے ہوئے ہیں, دوڑنے لگے, چلنے لگے, پھر آخر میں وہ منزل آ جاتی ہے کہ اب دوڑ ختم, چلنا ختم. اب پھر وہ کیفیت آنے لگتی ہے کہ انسان بیٹھنا پسند کرتا ہے. تمام جگہوں پر کسی بھی نظریے کے ہوں, اس چوتھی کیفیت میں آنا ہے کہ بیٹھنا ہے. بیٹھنے میں آرام. ابھی لیٹے ہوئے تھے, ابھی اٹھ کے چلنے لگے, دوڑنے لگے, کمزوری اعضاء میں آنے لگی, بیٹھنے لگے. اب بیٹھنا اچھا لگتا ہے. پانچویں کیفیت پھر وہ آتی ہے کہ جہاں انسان ان تمام چیزوں سے ہٹ کر پھر لیٹنے لگتا ہے. اب معذور مجبور لیٹا ہوا ہے. آئیے میں یہی میں بات کو روک کر کہ 6 کیفیتوں میں ہم تھے. ایک مجبور تھے جب دنیا میں آئے, ایک گبھے پر, ایک توشک پر, ایک فرش پر, ایک بستر پر لیٹے ہوئے. مجبور ہے, نہ ہاتھ سے کچھ مانگ سکتے ہیں, نہ زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں. ایک غذا تمنا ہر بات کی ماں یا کسی سرپرست کے ذریعے. دوسری کیفیت یہ آئی کہ اب ہم اٹھ کے بیٹھنے لگے, ابھی دوڑ نہیں سکتے, بیٹھنے لگے. تیسری کیفیت آئی, دوڑنے لگے. چوتھی کیفیت آئی کہ ہم سمجھ کر چلنے لگے. پانچویں کیفیت پھر واپس آئی کہ پھر بیٹھنے لگے. واپس آئیے, کل لیٹے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کر دوڑنے لگے, چلنے لگے. یہ کیفیت یہاں سے واپس شروع ہوئی, چلنے لگے, اب پھر بیٹھنے لگے. کل بیٹھ رہے تھے, اب پھر بیٹھنے لگے. کل لیٹے ہوئے تھے, اب پھر لیٹنے لگے. ان 6 کیفیتوں کے درمیان جب ہم ہیں دوستوں اور عزیزوں, کون دنیا کا نظریہ مذہب کوئی بھی ہوگا جو ان 6 کیفیتوں سے ہم کو الگ لے جائے گا؟ ہر انسان اسی 6 کیفیتوں کے اندر ہے. مذہب نے ان تمام کیفیات کو اس طرح سے سجا کر ہمیں دے دیا کہ ہم ہر جگہ خود کو ایک اعلیٰ انسان, ایک اچھا انسان سمجھ سکیں اور بنا سکیں. صلوات پڑھیں دور سے. اس لیے کہ جس وقت ہم بالکل کم سن ہیں, اس فرش پر ہیں, ایک یہ کیفیت ہے مجبور, ایک وہ کیفیت ہے کل پھر ہم فرش پر ہوں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے, کسی کے محتاج ہے. مجھے کوئی غذا دے دے, مجھے کوئی دوا دے دے, مجھے کوئی پانی دے دے, مجھے کوئی سہارا دے دے. جب ان کیفیتوں میں ہم ہیں, جو پہلی زندگی کی کیفیت تھی, آخری زندگی کے قریب کی کیفیت, اب دونوں جگہ میں ایک جیسے ہیں. یہ توجہ کی بات ہے کہ جب ہم اس دنیا کی زندگی میں تمام مواقع پر ایک جیسے ہیں, تو مذہب نے ہماری ہمت کو, قوت کو, امید کو کیسے باقی رکھا, اور کیسے اس نے ہم کو اس راستے پر لگائے رکھا جہاں سے ہم اچھے ہی انسان تھے تو اچھے ہی انسان رہے.
جب اس دنیا میں آئے تو برے انسان نہیں تھے تو کل برے نہ بنے. جہاں اچھے تھے ایک معصوم بچے کی شکل میں ویسے رہے. آئیے ہم قرآن کریم کے آیات سے بات کریں. اس نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل، جس آیت سے میں نے بات شروع کی. یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. یہ عدل، یہ اعتدال، اس کو ہم مختلف لفظوں میں جیسے بھی یاد کریں، لیکن یہ عدل جو ہے یہ کیا ہے؟ بیچ میں ایک نقطے کو بنائیے، اس کے ادھر ایک نقطہ رکھیے، ایک نقطہ ادھر رکھیے. 3 نقطے آپ، یہ 3 دائرے، 3 نقطے آپ بنائیے. یہ بیچ کا نقطہ جو ہے، اگر آپ میں فکری ذہنی احساسات کی بھرپور صلاحیت ہے تو آپ بیچ کے نقطے پر ایسا خط دیں گے کہ وہ آدھا ادھر جائے آدھا ادھر جائے. اس کو آج کی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تقوی صاحب خود بڑے ماشاء اللہ میتھمیٹیشین ہیں، ان سب لوگوں کے لیے میں جو اور حضرات یہاں تشریف فرمائیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل بیچ کے نقطے کو کیا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ اس طرح تقسیم کر دیں کہ آدھا ادھر ہو آدھا ادھر ہو. نہیں کر پائیں گے، خود مشکل ہے جب تک کہ ہم بہت سی چیزوں کی ٹیکنیکل باتوں کا سہارا نہ لیں. لیکن جب آپ اس نقطے کو تقسیم کر رہے ہیں کہ آدھا ادھر جائے آدھا ادھر جائے، اور دونوں نقطوں کو جو دونوں طرف ہیں برابر سے ان کا حصہ مل جائے. دوستوں عزیزوں، بالکل وہی سمجھیے گا کہ اس دنیا میں اگر ہم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہماری سرپرستی کے لیے ایک طرف باپ ہے ایک طرف ماں ہے، تو اسلام قرآن اس کا حکم دیتا ہے کہ جو حصہ باپ کا ہے وہ ان کو دو، جو حصہ ماں کا ہے وہ ان کو دو. اطاعت کی منزل دونوں کے لیے ہوگی. صلوات محمد. ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے. یہ عدل و انصاف کیونکہ وہ عادل ہے، اس لیے اپنے بندوں کو عدل کا حکم دے گا. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کو رحم و محبت کا حکم دے گا. وہ علیم ہے، وہ اپنے بندوں کو علم کا حکم دے گا. تمام بات. تو اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ یہ حکم دے رہا ہے، اللہ کا حکم ہے بالعدل، سب سے پہلے لفظ عدل کو رکھا، اب اس کے بعد والاحسان، بالعدل والاحسان. احسان کیا ہے؟ نیکی. عدل کے ساتھ احسان کو وابستہ کر دیا گیا. بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، صاحبان قرابت کے حقوق کی ادائیگی. مجھے دنیا میں کسی بھی مذہب عقیدے کا انسان ہو مجھے بتلائے کہ یہ تینوں حکم کیا پورے عالم انسانیت کو معتدل بیلنس زندگی عطا کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، اگر عدل اپنایا جائے تو پوری دنیا جنت بن جائے. والاحسان، نیکی. نیکی سے الگ کیا ہے؟ شر. شر سے بچ کر اگر ہم نیکی کے راستے پر ہیں تو پوری دنیا جنت بنے. وایتاء ذی القربیٰ سے کیا مثال دی کہ اور صاحبان قرابت کے حقوق کی ادائیگی. میں اس کو جملے کو کہا کرتا ہوں، یہ بھی قرآن نے، اسلام نے، شریعت نے، مذہب نے ہم کو صاحبان قرابت کے حقوق کی ادائیگی پر پہلے کیوں متوجہ کیا؟ صرف اس لیے متوجہ کیا جو اپنے گھر میں اپنے قرابت داروں سے عدل نہ کر سکے گا وہ پوری دنیا میں قدر کیا کر سکے گا. صلوات محمد. اور دوسری جگہ، ہر جگہ ایتاء ذی القربیٰ. قرآن کریم کی دوسری آیت 173ویں آیت غالباً سورہ البقرہ کی. لیس البر، میں نے آپ سے کچھ آیات کے ذریعے ہم آپ سے اس کو پیش کریں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ ہم مسجد میں ہیں، یہ ممبر ہے. اگر نماز جمعہ یہاں ہو یا اور نماز عیدین ہو یا اور نماز ہو، اس پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا جائے گا. خطبہ دینے میں عالم صلوات بھیجے محمد عالم.
ممبر بھی کیوں بنا اور یہ ممبر بھی کیوں بنا، اس پر میں شاید ابھی بعد میں بات کر لوں، پہلے اتنی بات عرض کروں کہ وہاں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں آ کر اس طرف کھڑے ہو کر رخ کر کے نماز پڑھ لینا۔ اگر یہی مسجد کعبے کے اس طرف ہوتی، ہم سے پچھم کی طرف کعبہ ہے، مغرب کی طرف کعبہ ہے، اگر یہ مسجد کعبے کے مغرب کے بعد ہوتی تو اس کا رخ اس طرف ہوتا، مشرق کی طرف ہوتا۔ اگر ہم ادھر ہیں تو ہمارا رخ مشرق کی طرف ہو کر کعبے کی طرف ہے، اگر اس طرف ہے تو ہمارا رخ مغرب کی طرف ہو کر کعبے کی طرف۔ تو قرآن نے کیا کہا، میں اپنے بچوں کو حساب دے، لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کر مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، ہے نماز کا حکم، ابھی آئے گا، کہاں پر آئے گا، کیسے آئے گا۔ ایک اور نعمت، سب سے قیمتی شے زیادہ تر بعد میں پیش کی جاتی ہے، ایک جوہری کیا جائیے، یہ ہیرا وہ سب سے عمدہ بات میں، ہر شخص چاہتا ہے کہ قیمتی شے بعد، اس پر بھی نظر ڈالیے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں سے بھی خطاب ہے، اس ریکارڈنگ کے ذریعے جہاں آواز جا رہی ہو، قرآن کریم نے مذہبی تفریق میں ہم کو مبتلا نہیں کیا ہے، بلکہ مذہب کے ذریعے تفریق کو مٹانا چاہا ہے۔ پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن کریم نے ہم کو ایک دوسرے سے نفرت، عداوت، فرق، تفریق، احساسات میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ اس نے ہم سب کو ان راستوں پر رکھا کہ اس تفریق سے ہم نجات پا جائیں اور ایک دوسرے کو اپنا جیسا سمجھیں۔ یا دیکھیں ہم کہ اس نے لیس البر ان تولوا، اب یہاں پر چند باتیں ہیں جو ہمارے آپ کی عقیدہ کو بیان کریں، اور پھر چند وہ باتیں ہیں جو ہمارے آپ کی عملی زندگی کو، عقیدہ اور عمل یہی زندگی مذہب کی ہے، بلیو اینڈ ایکشن یہی مذہب کی زندگی ہے۔ ایک سلام آتا ہی تشریف لائیے۔ عقیدہ اور عمل، بلیو اینڈ ایکشن، یقین اور عمل، یہی مذہب ہے، یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے، مذہب ہے۔ تو اس میں عقیدہ چند لفظوں میں پہلے توجہ کیجیے گا، عقیدہ، عمل۔ شریعت نے، اسلام نے، دین نے، مذہب نے ہمیں آپ کو کیا دیا ہے، عقیدہ۔ عقیدے کے لیے پہلے ہی کہہ چکا کہ اگر وہ ہے تو ہم کہیں مایوس نہیں ہوں گے۔ اب مایوس جب نہیں ہوں گے تو کیا کیا اس پہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ عمل، جب عمل وہ ہے تو ایک جملہ کہوں گا، ماشاءاللہ بہت بافہم مجمع، میرے بچے بھی سامنے، اگر عقیدہ ہمارا ہے تو عمل کی ضرورت کیا ہے؟ عقیدہ کافی ہے؟ نہیں، عمل، پریکٹیکل عملی زندگی اس عقیدے کو باقی رکھے گی۔ اگر ہم عمل کی زندگی میں بھٹک گئے تو عقیدہ بھی چلا گیا۔ عقیدے کا ثبوت، عقیدے کا استحکام، عقیدے کا پر عمل، عقیدے کا احساس رکھنا، یہ منحصر ہوتا ہے ہمارے عمل پر۔ عمل صحیح ہے تو عقیدہ باقی ہے، اور اس لیے قرآن نے پہلے عقیدہ، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، عقیدے کی ذرا سی وضاحت چند لفظوں میں ہے، ولکن البر من آمن باللہ، سب سے پہلا آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے۔ میں اس لیے اس کو زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک جملہ کہوں گا، کیا مذاہب میں کوئی فرق ہے، تفریق ہے، انسان کو ذلیل کرنے کا انداز ہے، انسان کو حقیر کرنے کا، ایسا نہیں ہے، آپ توجہ کریں۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان۔ اب باقی باتیں میں بعد میں کہوں گا۔ لیس البر
نیکی یہ نہیں کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب کے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اب باقی باتیں بعد میں. کیا ہے ایمان؟ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین. میں آپ کے سامنے سورہ النمل کی شروع کی 3 آیتیں پڑھتا ہوں. سب سے پہلے آپ آئیے جب تاسین، یہ مخففات ہوئے جو ہو جانے، مقطعات ہوئے ہو جانے، لیکن تشریح کرنے والوں نے کی ہے اور اس کو نقل کرنا بھی اچھا ہی ہے. تا سے مراد طیب و طاہر، سین سے مراد سید ہمارے حضور. تاسین. اب دیکھیے 2 باتیں. تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین. یہ تمام چیزیں مومنین کے لیے ہدایت ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. جو یہ سب کرے، نماز، حقوق کی ادائیگی اور آخرت پر یقین. یہاں ذات تفصیل بیان کی گئی تھوڑی، مومن کے لیے تھوڑی سی تفصیل آئی. تلک آیات القرآن، یہ قرآن کیا ہے، مومن کے لیے کیا ہے، کیا میسج دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، کیا ہدایت دے رہا ہے، کیا نصیحت دے رہا ہے، وہ غیر مومن کے لیے. اگر ہم تھوڑی وسعت ظرف حاصل کر لیں تو بہت سی جگہوں پر اس پیغام کو اور بہتر طور پر پہنچا سکتے ہیں جو ہم کو اسلام نے، قرآن نے دیا ہے. میں متوجہ کر رہا ہوں خالی یہ قرآن جو اتنے نام ایک ساتھ، 4 نام ایک ہی جگہ قرآن کے آگے. تلک آیات القرآن، قرآن. وہ کتاب مبین، کتاب قرآن کا نام ہے. ہدن قرآن کا نام ہے. بشرا قرآن کا نام ہے. ہدن و بشرا للمؤمنین. اتنی باتوں کے ساتھ للمؤمنین، ان مومنین کے لیے، الذین، جو لوگ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز یہاں قائم کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو حقوق ہے ان کی ادائیگی کریں، وہم، اور یہ وہ ہے 2 تکرار کے ساتھ لفظ ہم ہے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. نہیں، ترجمے سے بات واضح نہیں ہوئی ابھی. میں پھر ترجمہ کروں گا اور آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. وہی لفظ ہوگی، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ ہے، یہی وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی جو عبادت کرے، یقیمون الصلاۃ سے مراد میرے نزدیک صرف عبادت، خلاصہ، سرخی، ٹائٹل، صلاح، عبادت. صلاۃ عبادت کی بات کر رہی ہے. اب جس طرح سے عبادت ہو، یہ قرآن ان مومنین کے لیے ہدایت ہے. اور یہ مومنین کون ہیں؟ ان مومنین کی تعریف ابھی آگے آ جائے گی. ان مومنین کے لیے قرآن ہدایت ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہو، یقیمون الصلاۃ. دوسرا، ان کے پاس کیا امر ہو، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو. صلاۃ عبادت کی سرخی ہے، زکوٰۃ حقوق انسانی کی ادائیگی کی سرخی ہے. وہ یہ نہ پوچھے خمس کا ذکر کہاں ہے اور فلاں کا ذکر کہاں ہے. یہ سب اس ایک لفظ زکوٰۃ میں آ جائیں گے. چاہے خمس ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے فطرہ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے کفارہ ہو، سب اس کے اندر حقوق شرعیہ سب آگے ایک لفظ زکوٰۃ کے اندر. یہ دونوں باتیں ہو گئی. یہ قرآن مومن کے لیے، مومن میں ذہن رکھے، ذہن میں نہ لیجیے کہ ہم مومن، آپ مومن، آپ مومن، اس سے ہٹ کر چلیے. یہ قرآن مومن کے لیے. میں نے جب آپ سے کہا دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، ایمان ایک طرف، تمام نعمتوں کی بات اسی کے لیے بہتر ہے جو ایمان رکھتا ہوں. ہر نعمت چھن جائے، ایمان رہ جائے، انسان سب سے بڑا دولت مند ہے. ساری نعمتیں سلب ہو جائے لیکن ایمان رہ جائے، انسان سب سے بڑا دولت مند کیوں ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں کربلا میں، باہر بہت سی خبریں ہیں، بہت سے اہل قبور سامنے ہیں. جب یہ دنیا میں آئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا احساسات کے اعتبار سے. جب چلے تو خالی ہاتھ گئے. مثل مشہور ہے، آئے تو خالی ہاتھ، گئے تو خالی ہاتھ. لیکن یہ غلط ہے کہ گئے تو خالی ہاتھ، یہ غلط ہے. میرے نزدیک ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف تھی، مگر جو یہاں لیٹے ہوئے ہیں، ان جیسی جگہوں میں اور لیٹے ہوئے ہیں، ایک سب سے بڑی دولت ساتھ لے کے گئے، تو وہ دولت تھی ایمان. صلوات محمد علیہ.
کہیں کچھ نہیں لے جائے گا۔ اس وقت بھی جتنے لوگ جو جہاں ظلم و جبر اور قوت و طاقت کے اظہار میں مبتلا ہیں، ان کو بھی وہیں جانا ہے۔ تو فرق ان میں اور ہم میں ایک ہوگا کہ ہم دولت ایمان لے کر جا رہے ہوں گے، کیونکہ قرآن نے، مذہب نے ہم سب کو ایک بات کا یقین دلایا ہے، آخرت۔ اگر آخرت ہے، آخرت پر یقین ہے تو ہم مذہبی ہیں، چاہے کسی مذہب میں ہو۔ اگر آخرت پر یقین ہے تو ہم مذہبی ہیں۔ اب اس مذہبی کو اسلام و قرآن کیسا بنانا چاہتا ہے؟ تو آئیے، للمؤمنین، یہ ہدایت مومنین کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور اب تکرار کے ساتھ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وجہ ہے کہ جو آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہوں، حقوق کی ادائیگی کرتے ہوں، یہی ہے مومنین۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ایک جملہ بہت جلدی سے سمیٹ کر یہاں کہہ لوں، بات آگے بڑھے گی۔ ایمان باللہ نعمت ہے، تمام نعمتوں سب سے بڑی نعمت ایمان باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام چیزیں، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، تمام نعمتیں ایک طرف، ایمان کی نعمت، کیونکہ ان تمام نعمتوں کے ساتھ اس بات کا شکر ہوگا کہ وہ ہے، اس پر یقین۔ اب اگر کوئی اس کی نعمتوں سے کفران کرے، ہٹ جائے، تو کیا وہ مومن رہ جائے گا؟ مومن نہیں رہ جائے گا۔ ایمان اس پر ہے کہ اس کی نعمتوں کے شکر پر ہم باقی ہوں، اس کی نعمتوں کے ملنے کے احساس پر ہم باقی ہوں۔ اس سے ہٹ جانے پر ہم اس ایمان میں نہیں رہ گئے۔ یہ ہے ایمان باللہ کی منزلت۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، قرآن ہم کو ملا، اس نے یہ ہم کو سمجھایا، قرآن کس کے ذریعے ملا؟ قرآن کس کے ذریعے ملا؟ یہ بچے بھی بتا دیں گے۔ قرآن لانے والا کون؟ ہمارے حضور نبی اکرم۔ ایمان باللہ پر ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ ہم راستے پر ایمان کے، گویا ہم اس کی اطاعت کے راستے پر ہیں۔ یہ بھی تو خیال کرے کہ یہ دیا کس نے ہم کو؟ رسول نے دیا۔ تو اگر ایمان ایک نعمت ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو تاکہ شکر کی ادائیگی ہو سکے، تو پھر اس کا بھی شکر مانو جس نے یہ نعمت وہاں سے تم تک پہنچا دی۔ اب اگر اس نعمت کے پہنچانے پر ہم خوش ہیں، شکرانہ ہے، تو ہم یقینی طور پر ایمان باللہ کی منزل پر ہے۔ لیکن اگر ہم اس نعمت سے ہٹے تو ایمان باللہ کی منزل سے ہٹیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کہ رسول کے اس قرآن کی لائی ہوئی نعمت کو، جو سب سے بڑی نعمت ہے، رسول کے بعد کون ہے جو اس کو پوری صلاحیتوں کے ساتھ پہنچائے؟ اور اس کا ثبوت صرف ایک ہے کہ اگر ہمارا کوئی بزرگ دنیا سے اٹھتا ہے تو جانے سے پہلے وصیتیں، نصیحتیں، یہ میرا ترکہ ہے، یہ میری وصیت ہے، تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، وفات رسالت کو 1 مہینہ باقی ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ یہ قرآن اور اہل بیت کو ایک جگہ بتا کر یہ بھی فرما دیا یہ کبھی جدا نہ ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اور اگر اللہ کوئی معرفت کے راستے کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اور قرآن سے سمجھو گے تو اہل بیت سے سمجھو گے۔ صلوات ہو۔ اب اگر کوئی شخص ایمان باللہ کے راستے سے ہٹ جائے، یا ایمان بالقرآن کے راستے سے ہٹے، یا ایمان اہل بیت کے راستے سے ہٹے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان سے ہٹا۔ لیکن پھر میں کہوں گا
کہ اس نے کیا کہا مومن کے لیے. مومن کی بات ہو رہی ہے. قرآن ایتاء حقوق کے لیے صلاۃ، پہلے صلاۃ پھر ایتاء حقوق کہ جس کو زکوٰۃ کی لفظ سے کہا اس نے. ان دو لفظوں کو اس نے، یہ ہے مومن. مومن کی تعریف کی الذین یؤمنون جن کے صاف صاف اس نے کہا کون ہے مومنین، کہ جو یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. تو ایمان پہلے، ایمان کے بعد مومن کی پہچان. مومن کی پہچان کے لیے کہہ دیا گیا جب یہ دونوں باتیں تم کرو گے تو آخرت پر یقین کام آئے گا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، یہ ہے وہ جو یقین رکھتے ہیں آخرت پر. پھر توجہ کیجیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کون؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت انجام دیں، اور جو اہل بیت حقوق انسان کے جہاں جائے ان کو مانیں. لیکن جب بات آگے بڑھی جو غیر مومن شمار کیا جائے اس کے لیے سارے شرائط نہیں پیش کیے گئے. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اب یہاں اور کچھ نہیں ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. اب نہ یہاں قیام صلاۃ ہے، نہ ایتاء زکوٰۃ ہے، نہ اور شرائط ہے، بس صرف اتنا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. زینا لہم اعمالہم وہم یعمہون، ہم نے دنیا کی تمام نعمتوں کے ذریعے ان کے اعمال کو اتنا سجا دیا ہے کہ بظاہر وہ اعمال کو دیکھ رہے ہیں، نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، زینتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے محروم ہے. پھر میں کہوں گا وہم یعمہون، اندھے ہیں وہ کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. قرآن نے صاف کہہ دیا جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ ان تمام نعمتوں کے باوجود ہم نے ان کو سجا دیا ہے تاکہ ان کی آنکھیں ہر بات سے محروم ہو جائیں. بس یہی سمجھ لیجیے گا کہ جو غیر مومن ہے وہ بظاہر سب دیکھ رہا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہے. جو مومن ہے وہ بظاہر کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، حقیقت میں سب دیکھ رہا ہے. صلوات محمد علیہ. مجھے فوراً یہ بھی دوسری مجلس کا وعدہ ہے اور مولانا کے محبتیں اتنی ہیں کہ میں نے بہرحال انہوں نے میرے لیے اس وقت کو اس طرح ترتیب دے لیا کہ میں وہاں بھی پہنچ سکوں دوسری مجلس کے لیے. اس لیے میں بات کو مختصر کروں گا کہ بہت کچھ کہہ چکا. اس لیے میں کہوں گا کہ نعمتوں میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل، وہ بات تمام ہو جائے ورنہ رہ جائے گی بات. قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اب کہا گیا ایمان کیا ہے؟ باللہ والیوم الآخر. میں نے دوسرے سورہ کی دوسری آیات سے بتا دیا تفصیل کے ساتھ. مومن کون؟ جو آخرت پہ یقین رکھے. جو آخرت پہ یقین نہ رکھے اس کا حال یہ ہے. اس کے آگے کی آیات چھوڑتے ہیں. یہ سورہ نمل کی ان آیات کے فوراً بعد حضرت موسیٰ کے واقعات، حضرت داؤد اور حضرت داؤد حضرت سلیمان، اس سب واقعات کو صلوات پڑھیں. مولانا تشریح بس. اب میں اس کے بعد اس بات کو تمام کرنے کی طرف چلوں کہ دوسری مجلس جانا ہے کہ اب اگر آئیے دیکھیں نہیں ہے نیکی، صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق مغرب، بلکہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. توجہ کرنا، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. من آمن باللہ والیوم الآخر. اب عقیدے کی زندگی، کیونکہ بعض بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میری نظروں میں ہیں جنہوں نے اس لفظ کو حقیر کرنا چاہا. ہماری آپ کی لفظ کو حقیر نہیں کرنا چاہے، اس صرف کو حقیر نہیں کرنا چاہے، اس امر کو حقیر نہیں کرنا چاہے. لیکن ہم کو اور آپ کو دانشورانہ کیفیات تک لانے کے لیے ہم کو اس پر زیادہ اپنی زندگی میں لے کر چلنے کو منع کرنے کی باتیں کی گئی. جو پڑھا لکھا مجموعہ جانتا ہے، میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آئیے تو اس نے کیا کہا؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. والملائکۃ، ملائکہ پر ایمان. بھئی یہی لفظ ایسی ہے ملائکہ جس کو ہماری عملی زندگی میں ہٹا دینے کے لیے بڑے بڑے دانشوروں نے بڑی کوشش کی.
لیکن مذہب کی ہماری آپ کی عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یقین ملک پر بھی ہے، اور اس ملک پر یقین رکھنے سے ہماری نہ دنیا کی سائنٹیفک یہ زندگی جو ہے اس پر کوئی اثر پڑنے والا ہے، نہ ہماری جو مذہبی خاص زندگی اس پر کوئی اثر پڑنے والا ہے۔ اس پر یقین رکھنے سے ہمیں دونوں جگہ کام ہے۔ مجھے ایک فقرہ یاد آتا ہے، ہمارے جامعہ نازمیہ کے استاد سابقین بہت بزرگوں میں تھے، ساری دنیا میں بڑا نام تھا ان کا، جناب مولانا حافظ کفایت حسین صاحب۔ وہ جامعہ نازمیہ میں ایک وقت مدرس معقولات بھی تھے، اور ہم بچپنے سے ان کے جیسے ان کی گود میں کھیلے ہوئے، اس طرح ہم ان کو مانتے تھے، جانتے تھے۔ جب وہ چلے گئے پڑوس میں تو وہاں بھی کئی بار گئے ان کے پاس، اور بہت ہی فلسفیانہ نے وہاں ان کی اس زمانے میں پوری دنیا خطابت میں ان کا نام سب سے اوپر تھا۔ واہ واہ، بے شک، سب سے اوپر نام علامہ حافظ۔ بے شک۔ تو ہم ان کے ساتھ شیعہ کالج کے جلسے میں جب وہ اتفاق سے یہاں آئے، وہاں لے جائے گئے، وہاں بات ہوئی، لوگوں نے کہا آپ تقریر کیجیے اسلام اور سائنس پر۔ تو اسلام اور سائنس پر جو انہوں نے بات کی، اس میں کہ مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو میں ابھی آپ سے کہتا ہوں۔ پہلے ایک صلوات پڑھیں۔ شیعہ کالج بھرا ہوا تھا ان تمام لوگوں سے جو بڑے پڑھے لکھے تھے، اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں، میں ایک بات سناتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے۔ واہ، اسلام اور سائنس اس زمانے بہت چلتا تھا، کیونکہ سائنس کا ترجمہ بھی علم ہے۔ واہ، سائنس علم ہے، تو علم کے خلاف اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے، واہ 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 واہ۔ اور انہوں نے مثال دی کہ حدیث میں ہے، میں اسی بات تمام کر لوں گا، حدیث میں ہے کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک آتا ہے۔ آگے توجہ فرمائے کہ آسمان سے، اب انہوں نے مثال دی، آپ سب جانتے ہیں، جتنا مجمع ہے وہ جانتا ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے سامنے ہیں، سائنٹسٹ، ایک اس وقت کے لوگوں میں آج پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ بنے، جب وہ اس مجمع سے خطاب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مجمع جو میرے سامنے وہ خوب جانتا ہے کہ جب آسمان سے پانی چلتا ہے تو قطرے کی شکل میں نہیں چلتا، ایک پانی کی چادر ہوتی ہے، جب وہ گرتی ہے تو پہلے بڑی بڑی بوندیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی، ہر بوند تقسیم ہوتی جاتی، تقسیم ہوتی جاتی، یہاں تک زمین تک آتے آتے وہ چھوٹی چھوٹی رہ جاتی ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہاں سے ایک بڑا ملک لے کے چلا تھا اور زمین تک آتے آتے چھوٹے چھوٹے ملک ہو گئے؟ صلوات پڑھے تو عرض کرو ایک نہیں، اس کو آج کی سائنس کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے یہ کیوں کہا کہ ایک قطرے، ہر قطرے کے ساتھ ملک ہوتا ہے۔ تو بعض جگہوں میں ملک سے مراد وہ ہیں جو عالم نورانیت سے وابستہ ہو کے آتے ہیں، اور بعض جگہوں پر وہ ہیں کہ جس کا ترجمہ صرف اور صرف اگر کیا جا سکتا ہے تو اس قوت اور اس طاقت سے جو قادر مطلق کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ زمین پر آتا ہے تو وہی قطرہ جو اس کے اندر قوت و طاقت ہے وہ زمین کی ان تمام صلاحیتوں کو اور طاقت بخشتا ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے۔ یہی قطرہ سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہ اگر جس کو مثالاً کہا گیا ہے کہ سمندر پر برستا ہے تو سیپ کی آغوش پہ پہنچ کے موتی بنتا ہے، اور سانپ کے منہ میں پہنچتا ہے تو زہر بنتا ہے۔ آئیے، تو یہ نہیں ہے نیکی، بلکہ نیکی یہ ہے، ہم ان تمام باتوں کو اور عرض کروں تو اور وقت آپ کا خرچ ہوگا، صرف ہوگا، اس لیے ہمارے سامنے سب سے بڑی بات ماں اور باپ، ماں اور باپ سے بڑھ کر کون سی نیکی ہے؟ اس لیے کہ میں نے حدیث میں دیکھا ہے کہ جب لوح محفوظ قرار پائی تو اس وقت سب سے پہلی نورانی بات جو اس پر آئی وہ یہ کہ لا الہ، وہ میں اس سے خوش ہوں جو کہے لا الہ الا اللہ، کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور جس سے اس کے والدین راضی ہو۔ والدین کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس لیے ہم جانتے ہیں، کبھی کبھی میں نے اس حدیث کو بھی پیش کیا ہے، اس قول رسول کو پیش کیا ہے، جہاں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اذا نادان ابواک، جب تم کو تمہارے دونوں ماں باپ ایک ساتھ پکارتے ہیں۔ میں نے کبھی کبھی بچوں سے پوچھا یہ بتلاؤ، تو اس کے بعد حضور نے فرمایا عجب،
تو جواب دو. اتفاق سے ایک ساتھ ایک ہی جگہ ماں اور باپ لیٹے ہوئے دونوں نے پکار لیا. اب ہم کیا کریں, کس کے پاس پہلے جائیں؟ لیکن یہ ہے اسلام, یہ ہے دین, یہ ہے شریعت جو ہر جگہ انسانیت کی بنیادوں کو مستحکم کر رہا ہے. یہاں بھی اس نے جواب دیا. حضور نے فرمایا کہ اذا ناداک ابواک, اگر تم کو تمہارے ماں باپ ایک ساتھ پکار لیں عجیب, تو جواب دو امک, پہلے ماں کو, پہلے ماں کو جواب دو. تعویل کے حق کے اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں, میں نے اس کو کہا بھی کہ کیوں پہلے ماں کو جواب دیں. سب سے پہلے ماں اور باپ نے ایک ساتھ پکارا, سب سے پہلے ماں کو کیوں جواب دیں؟ میں نے اس کو اپنے طور پر پیش کیا, آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہماری رونے کی پکار کا جواب سب سے پہلے جس نے دیا تھا اس کا حق پہلے ادا ہوگا. صلوات محمد علیہ. جانا گرامی, اس بات کو ہم جلدی تمام کر لیں, آیت کی بات رہ نہ جائے. کہ دیکھیے عقیدے کی بات ہو گئی کہ وہ ملک ہے, لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ملائکہ, کتاب, نبیین, یہی عقیدے کی بنیاد ہے. واہ واہ واہ, یہ عقیدے کی بنیاد ختم ہو گئی. والملائکۃ والکتاب والنبیین, ظاہر ہے کہ ملائکہ ہیں, کتاب ان کے ذریعے آئے گی, انبیاء تک آئے گی, یہ عقیدہ تباہ ہوا. اب عمل کی زندگی شروع ہوتی ہے. اس عملی زندگی میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ آگے بہت سی ہوا, آت المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اس پوری طویلی آیت کے تفصیلی آیت کے اندر سب سے پہلی بات عمل میں کیا آ رہی ہے؟ عمل اور عقیدہ. عمل میں کیا آ رہی بات؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. سب سے پہلے قرابت دار کے حق کو ادا کرو. واہ 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 واہ, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. کیا کہنا. یہ نہیں ہے کہ دنیا دکھانے کے لیے پھر بعد میں ظلم کر لو. اس کی محبت میں صاحبان قرابت کے حق کو ادا کرو. اس کو سب سے پہلے کہا گیا اور بہت جگہوں پہ کہا گیا. یہ اس لیے ہے کہ جو اپنے قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرنا نہ سیکھے گا وہ باقی لوگوں کے حق کیا ادا کرے گا. باقی لفظیں آپ جانتے ہیں, باقی ساری باتیں آپ جانتے ہیں جو آگے آگے آئیں. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. میں اس کو چھوڑتا ہوں. آئیے عزیزان گرامی, جو شخص صاحبان قرابت کے حقوق کی ادائیگی سمجھ لے تب وہ ایمان کے سائے میں ہے. جو سب سے پہلی لفظ ایمان کی آئی تو ایمان کے سائے میں وہ ہے جو اس عقیدے کو سمجھے اور عمل کی زندگی میں صاحبان قرابت کے حقوق کو سمجھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ساری بات کس نے سمجھائی؟ یہ بات کس نے سمجھائی؟ جس نے یہ بات ہمیں سمجھائی اسی نے یہ بھی سمجھایا کہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر میرے قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی. صلوات محمد علیہ. میں تعزیت پیش کرتا ہوں مولانا شمس الحسن صاحب کو, کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. ان کے بچوں کو, سبھی لوگوں کو, کیونکہ ایک ماں کا سایہ اٹھ جانا بہت بڑا صدمہ انسان کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے لیے قرآن کریم آیات. جہاں تک آپ کے سلسلے میں تعزیت کے بطور حضور کی ایک حدیث جو بھی مجھے ذہن میں آگے پیش کرتا ہوں کہ جہاں فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو آخرت کے کاموں کے انجام دینے میں پھر کوئی عذر نہیں رہ جاتا, کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا. آخرت کے کاموں, اچھے کاموں, دین کے کاموں کو انجام دینے میں اب اسے کوئی عذر نہیں رہ جاتا جس کے پاس یہ چار باتیں ہوں. پہلی بات, وہ رفیق حیات, وہ اہلیہ, وہ زوجہ, وہ شریک حیات کہ جو دین کے کاموں میں اس کی مدد کرے. شرط ہے کہ دین کے کاموں کی ادائیگی میں اس کی مدد کرے. یہ وہ نعمت ہے جس کے پاس ہو پھر اس کو پاس کوئی عذر نہیں ہے میں کیا کرتا, یہ ہوا تو وہ ہوا تو ہوا. دوسری شرط, اس کے پاس اللہ نے حسن خلق دیا ہو, اچھا اخلاق دیا ہو,
تیسری بات بہت بڑی، دونوں باتیں باقی ہیں. تیسری بات اسے اپنے وطن کے اندر رزق دیا ہو. واہ 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 سبحان اللہ. پردیس میں بھی جا کے کمانا ہے لیکن وطن میں بھی. تو جس کو وطن میں رزق دے دیا ہو یہ بھی اس کے لیے اب دین کے کاموں کو انجام دینے میں کوئی معذرت اس کے پاس نہیں ہے. آخری بات جس کو اچھی اولاد دی ہو. اور ایسے کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ بچے بھی ہیں جو بہترین دین کے راستے پر ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور ساری زندگی. اس لیے ہمارے پاس ہر جگہ اگر اس کو بیان کرتے جائیں اشرا چاہیے پوری باتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ ہر جگہ ہماری زندگی میں قرآن نے، دین نے، مذہب نے، اسلام نے اور تمام مذاہب نے وہ راستے پیدا کیے ہیں، وہ راستے پیش کیے ہیں، وہ راستے دیے ہیں کہ جہاں ہم ایک اچھے انسان کے راستے پر باقی رہیں. اور اس لیے آپ خیال فرمائیں کہ ایک چھوٹا سا گھرانہ، اس چھوٹے سے گھرانے کے اندر صرف چند لوگ، لیکن عظمت کیا ہے. یہ ایک بیوی ہیں، یہ ان کے پدر گرامی ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. گھر کی خانوادگی کا حساب ابھی ختم، ان کے سوا کوئی نہیں، ابھی صرف 5 ہیں. لیکن انحصار انسان کی اپنی سماجی زندگی کا، شرعی زندگی کا، اخلاقی زندگی کا، انسانی زندگی کا انحصار کس پر ہے؟ ایک پرکار کی آخری جگہ پر تیل پر سارا پرکار کھوٹتا ہے. ویسی تمام اچھے معاشرے، اچھے خاندان، اچھے لوگوں کی زندگی جس خط پر چلتی ہے اس کا انحصار کس دار و مدار، کس سینٹر پر ہے، کس پر ہے؟ اس کو مذہب نے لفظ ماں سے یاد کیا ہے. اگر اچھی ماں گھر میں ہے تو سارا معاشرہ، سارا سماج اس کے چاروں طرف. اور اس لیے شریعت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے، حضور نے اس بات کو سمجھانے کے لیے شاید یہ پیش کیا کہ دیکھو جب سب لوگ، بڑے بڑے لوگ ایک جگہ جمع ہو، جب بھی ہم یہی کہیں گے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، ایک بیوی کے ذریعے سب کا تعارف دینا، اس بات کو پہچانوانا ہے کہ فاطمہ ہے تو رسول کی نبوت اپنے تمام راہوں میں بہتر انداز میں، فاطمہ ہے تو علی کی شجاعت، محبت، اسلام کی باتیں تو اپنے راستوں پر، فاطمہ ہے تو حسنین. اسی لیے میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ جب وفات معصومہ کا وقت تھا تو مجھے جس جملے نے بہت متاثر کیا، ان مصائب کو کتاب میں دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے مجھے بڑا اثر ہوا اس جملے سے، وہ میں آپ سے بیان کروں گا. جب مولا علی نے سن لیا کہ سیدہ بلا رہی ہیں، بہت علالت میں تشریف لائے، بیٹھے آپ کے قریب، وہ دن گزرا اور اسی شب میں معصومہ کی وفات ہوئی. علی آئے، جناب معصومہ نے، شہزادی نے کچھ بطور وصیت، اے علی اگر مجھ سے یہ ہے، علی اگر کچھ باتیں فرمائیں. اب مولا نے جو باتیں فرمائی اس میں کہ سب سے اہم جملہ، جو میرے تمام جملے اہم ہیں لیکن سب سے زیادہ جس نے مجھے متاثر کیا، اے بنت نبی، جب میں دنیا کی مشکلات میں کہیں فکر مند ہوتا تھا تو آپ کے پاس بیٹھ کر اپنی مشکلوں کو بیان کر دیتا تھا، گویا غم کو ہلکا کر لیتا تھا. اب یہ بتائیے کہ آپ کے بعد یہ سب میں کس سے کہوں گا؟ علی جیسا صابر، علی جیسا مشکل کشا، علی جیسا، وہ بھی جانتا ہے کہ جو شریک حیات سے تو اس کے سامنے. اور اس لیے میں کہوں گا کہ مولا علی کے لیے بھی ہم اور آج آپ سنتے ہیں، ہم اور آپ ابھی میں کہوں گا آپ کے اوپر اثر ہوگا. تو خیال کیجیے جب آج 1400 برس کے بعد بھی اس جملے کو سن کر ہم پر اور آپ پر اثر ہوتا ہے تو یہ تو جملہ ہے. اور جس نے اس جملے کو اپنی زندگی کی تفسیر میں پیش کیا ہو اس زندگی کو دیکھ کر مولا علی پر کیا گزرتی ہوگی. جملہ کیا ہے؟ صبت علیہ مصائب. 1400 برس سے جملہ ہم سب کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے کہ شہزادی فرما رہی لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر یہ دنوں پر بھی پڑھتے تو راتوں کی طرح سیاہ ہو جاتے. ہم پر آپ پر اثر ہوتا ہے تو خود شہزادی کے سامنے جب مولا علی ہوں گے اور وہاں پر ان کے مصائب کو دیکھتے ہوں گے تو کیا گزرتی ہوگی.
لیکن وہ صبر، اس تمام شجاعت کے باوجود اس واقعے کے 25.5 سال تک علی کی خاموشی، اس 25.5 سال تک مولا علی کی خاموشی کا بہترین ثمرہ اور نتیجہ وہ تھا جو کربلا میں سامنے آیا، یہ میں عرض کیا کرتا ہوں، جو کربلا میں سامنے آیا۔ اور کربلا اور علی کی خاموشی کا سب سے بہترین ثمرہ وہ ہے کہ آج ہم تک اور آپ تک ایمان باقی ہے، اسلام باقی ہے، دین باقی ہے۔ تو خیال کریں کہ یہ ہے شہزادی۔ اور 2 موقع آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک وہ وقت کہ جب اس کائنات کا حسین ترین بیٹا بچہ آغوش میں ہے، اس پوری کائنات کا سب سے زیادہ حسین بچہ اپنی ماں کی آغوش میں ہے، ماں خوش ہو کر لے کر آتی ہے، اپنے بابا کے سپرد کرتی ہے، بابا کی سپرد کرتی ہے۔ رسول کو دیکھا، جھکے، اپنے بچے کی پیشانی کو چوما، آسمان کی طرف دیکھا، محرم کا چاند سامنے نظر آیا، اپنی گود میں اس بچے کو لیے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو پوچھ لیا شہزادی بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا بڑے ظلم و ستم سے شہید کیا جائے۔ مصائب ہے لیکن میں ایک جملے کی طرف متوجہ کرتا چلوں۔ سامنے رسول کی بیٹی شہزادی کھڑی اور یہ جملہ کہ تیرا یہ بیٹا بڑے مظالم سے شہید کیا جائے گا، یہ جملہ کسی اور نے نہیں کہا ہے، یہ جملہ شہزادی سے اس نے کہا ہے جس کے لیے شہزادی کو یقین ہے کہ ان سے زیادہ سچا اس دنیا میں کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول حبیب خدا یہ جملہ جب یہ کہہ رہے تھے، یہ وقت آ کر رہے گا کہ میرا بیٹا ایسے ایسے مظالم سے شہید کیا جائے، لیکن میں نہیں دیکھتا کسی تاریخ میں بابا آپ تو خاتم الانبیاء، افضل انبیاء، حبیب خدا، آپ کیوں نہیں دعا کر دیتے کہ ایسا نہ ہو؟ عزیزان گرامی، دنیا کی کوئی بھی ماں، میں اس کو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، جس کی گود میں ایک بہت معذور اور مجبور بچہ ہو، جس کی میں تفصیلات کیا بیان کروں، جو بہت ہی معذور اور مجبور ہے، اور کوئی شخص سامنے آ کر کہے اس ماں سے تمہارا بیٹا ایسی حالت میں، اس سے تو اچھا ہے کہ چلا جائے دنیا سے، اس کو مر جانا چاہیے، کیا آپ کہیں گے کہ ہاں اس نے اگر ایسا کہا تو ماں خوش ہوگی؟ دنیا کی کوئی ماں کیسا ہی بدتر اس کی آغوش میں اس کا بچہ کیوں نہ، لیکن اس کے موت کی خبر وہ نہیں سننا چاہیے، یہ فطرت ہے، میں نے دیکھا ہے، میرے سامنے مثالیں، کبھی نہیں سننا چاہیے، شل معذور، لیکن وہ چاہتی یہ بھی میری آغوش میں رہے۔ مثالن کہہ رہا ہوں، جب دنیا کی کوئی ماں اپنے کیسے ہی بچہ کیوں نہ اس کے لیے موت کی خبر نہیں سن سکتی، اب آپ تصور کریں کہ دنیا کا حسین ترین فرزند ہو اور اس کے سامنے اس کی ماں یہ سن رہی ہیں کہ یہ بچہ بڑے ظلم سے شہید کیا جائے گا، تو اب اس کے بعد نہ تو کسی دعا کی بات ہے نہ کچھ، صرف اتنا پوچھا بابا یہ کب ہوگا؟ جواب ملا بیٹی جب نہ میں نہ تم نہ علی نہ حسن، اب کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی دعا کی بات نہیں ہے، بابا صرف اتنا بتا دیجئے کہ روئے گا کون؟ یہ رونا خالی ایک اجر و ثواب کی بات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ رونا اس لیے طلب کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قیامت تک حسین مظلوم تھے، حق پر تھے، سچائی پر تھے، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ یہاں پر بھی حدیث میں روایت میں حضور نے جو فرمایا اس میں عورتوں کی رسم پہلے ہے، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا تبکین نساء بلا نساء، اس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی، مرد مردوں پر روئیں گے، جب یہ حالت بیان ہو چکی تب اس کے بعد شہزادی خاموش ہے۔ اب مجھے دنیا بتلائے کہ سامنے کے اور مصائب اپنی جگہ ہیں، لیکن جس بچے کو گود سے لے کر بڑا کر رہی ہوں، 6 سال کے سن تک جس کو انہوں نے اپنی آغوش سامنے دیکھا ہو، اب کیا وقت ہے کہ کم سن بچی آغوش میں آتی، اس بچی کو آغوش میں لیے ہے کہ سنا کہ بابا آ رہے ہیں، رسول کو آتے ہوئے دیکھا، حضور آئے،
فرمایا بیٹی میں نے سنا ہے تمہارے یہاں کوئی نو مولود، لاؤ اسے بچی کو مجھے دے دو۔ سیدہ نے ایک پارچے میں لپیٹ کر معصوم بچی کو رسول کی آغوش میں دے دیا۔ دیکھا روایت میں نے اس کو دیکھا، تاریخ میں اس کو دیکھا کہ حضور نے شہزادی زینب کو اپنے سینے سے لگایا اور آرام کیا۔ آرام کا مقصد لیٹ گئے، گویا آپ رسول لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر زینب ہے، سیدہ سامنے کھڑی ہے۔ ایک ماں سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی کہ ان کی آغوش میں ایک بچی ہے۔ کہ ایک مرتبہ اب جو حضور اٹھے تو معصومہ نے دیکھا آج پھر رسول کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ پوچھا بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی، یہاں بھی خبر ہے۔ ہاں دوستو اور عزیزو، وہی حسین وہی زینب، اب کربلا ہے، بھائی بہن ایک جگہ جمع ہے۔ بہن نے کہا بھائی ذرا گلے سے ردا ہٹائیے، تو بولتا حسین ماں نے گلے سے ردا ہٹائی، دوڑ کر گلے میں ہاتھ ڈالا، بلند آواز سے روتے ہوئے ہاتھ بلند کیا، ایک مرتبہ مدینے کی طرف آواز دی مادر گرامی گواہ رہیے گا امانت پہنچا دی۔ امام نے پوچھا بہن زینب یہ تم نے کیا کہا، یہ کیا کیا؟ عرض کرتی ہے بھائی بھیا سن لیجئے، بہت چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی تھی، ماں نے میری چادر سر سے ہٹائی اور فرمایا بیٹی یاد رکھنا ایک وقت میرا حسین دشمنوں میں اکیلا ہوگا، اس کی پیشانی پر تیر لگے گا، تو وہاں بوسہ میری طرف سے دے لینا، اس کے گلے پر خنجر چلے گا تو میری طرف سے اس کے گلے کے بوسے دے لینا۔ شہادت کبریٰ سے روایت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شہزادی نے جب ان فرائض کو انجام دے لیا تو ایک مرتبہ امام نے بھی پلٹ کر فرمایا اچھا بہن زینب ذرا تم بھی بازوؤں سے ردا ہٹا دو۔ امام نے بازوؤں کے بوسے لیے فرمایا بہن زینب میں نے بابا سے سنا ہے کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بھائی بہن گلے میں ہاتھ ڈال کر رو رہے تھے۔ روایت کا فقرہ ہے کہ آسمان سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، آواز میں تھا ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔